ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہو گئے ہیں. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. مریم صاحبہ شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. انتخابات تو ایک بار پھر پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی کرا لیے، لیکن اس پر بھی اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اکبر ایس بابر کہہ رہے ہیں اس کو چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن میں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جس پارٹی کو آر ٹی ایس بٹھا کر اقتدار میں آنے کی عادت ہو، ان کو کیا پتا کہ انٹرا پارٹی الیکشن یا نیشنل الیکشن یا ملکی الیکشن اور انتخاب اور منتخب ہونا کیا ہوتا ہے. مطلب یہ تماشا اور مذاق دیکھیں کہ 100 کرسیاں لگا کر 10 منٹ کے اندر پریس ریلیز دے کر کہ جی آپ کے ہمارے الیکشن بھی ہو گئے ہیں، نامزد بھی ہو گئے ہیں، الیکٹ بھی ہو گئے ہیں. پورا پروسیس آپ نے بھی دیکھا ہوگا. پچھلے مہینے پاکستان مسلم لیگ نون کی جنرل کاؤنسل کا اجلاس ہوا، اس کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے، اس کے اندر منتخب پوزیشنز کے اوپر لوگوں کو انتخاب کیا گیا. اس کا پوری جو سیریمنی تھی اس کی لائیو کوریج میڈیا کو دی گئی، جس کے اندر یہ تمام پروسیس کو دکھایا گیا. کیونکہ ٹرانسپیرنسی جو ہے عوام کو نظر آنا چاہیے کہ یہ اندر پارٹی کے اندر انتخابات کیسے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر اندر انتخابات کی عادت نہ ہو تو پھر الیکشن بھی آر ٹی ایس بٹھا کر جیتنے کی عادت ہوتی ہے. اور پھر پریس ریلیز دے دینا کہ جی ہمارے انتخاب ہو گئے ہیں، 10 منٹ کے اندر اندر الیکشنز ہو گئے ہیں، 100 بندوں کی کرسیاں لگا کے جہاں کل تک یہ نیریٹو دیا جا رہا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے. تو میرے خیال میں اکبر ایس بابر جیسے لوگ جو ہیں جو اندر اس وقت موجود ہیں ان کو بالکل اس کو چیلنج کرنا چاہیے، کیونکہ ہر الیکشن کا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور وہ پورا پروسیس جو ہے وہ عوام کے سامنے ہونا چاہیے، آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے. اچھا، اب تک جو جتنے بھی نتائج سامنے آئے ہیں ان کے مطابق تمام ہی امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، دوسری طرف کوئی امیدوار ہی نہیں تھا. تو اگر ابھی یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو الیکشن کی اصل روح ہوتی ہے کہ ایک پینل ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ الیکشن لڑتے ہیں، پھر پارٹی انتخاب کرتی ہے اس کا. لیکن میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جس پارٹی کی آئیڈیالوجی ہی آر ٹی ایس کو بٹھا کر الیکشن لڑنا ہو، ان کو کیا پتا اپوننٹ کیا ہوتا ہے، الیکشن پروسیس کیا ہوتا ہے، الیکشنئرنگ کیا ہوتی ہے، کیونکہ ان کو تو پولیٹیکل انجینئرنگ سے ان کو مہارت حاصل ہے. تو ایسی جماعتوں کا یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت آپ خالی کرسیوں کا حال دیکھ رہے ہیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا یہ حال ہو، لیکن جب لیڈر جو ہوتا ہے، جب اس کی آئیڈیالوجی ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے نیچے تک، تو پھر اس طرح کی جماعتوں کا یہی حال ہوتا ہے. اور اسی قسم کی الیکشن چوری ہوتی ہے، ریگنگ ہوتی ہے، چاہے وہ پارٹی کے انٹرا الیکشن ہو، انٹر الیکشن ہو یا نیشنل الیکشن ہو. مریم صاحب، 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر نتائج بھی سامنے آ جانا، اس انتخابات کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ نہیں جی، 2-2.5 گھنٹے تو انہوں نے روکی ہے پریس ریلیز. یہ تو 10 منٹ کا کام ہوا ہے. آپ اندر سے اکبر ایس بابر کا لینا بیپر ہوں گا، آپ کو بتائیں گے کہ پروسیس کیا ہوا ہے. وہ تو 2.5 گھنٹہ صرف پریس ریلیز تاخیر سے دی ہے، اور آپ پریس ریلیز دے دیے کہ جی انتخابات ہو گئے ہیں. کدھر ہے وہ پروسیس؟ کدھر ہے الیکشن جو وہ تھے سپروائزرز؟ کدھر وہ سارا پروسیس کیوں نہیں عوام کے سامنے آ رہا؟ خالی ایک پریس ریلیز لکھ دینا. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جب آر ٹی ایس بیٹھا تھا، آپ بڑا اچھا سما ٹی وی اس وقت بھی کوریج کر رہا تھا کہ صرف نتائج آ رہے تھے، پھر 5-5 گھنٹے نتائج رک گئے، اس کے بعد پھر نتائجوں کی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی تھی. یہ بالکل وہی ریپلیکیٹ کیا ہے ان لوگوں نے کہ 1.5 گھنٹہ پریس ریلیز روک دی، خالی کرسیاں انہوں نے پروسیس دکھا دیا، کاروائی ہو گئی کاغذ کے اوپر، اور اس کے بعد پریس ریلیز دے دی میڈیا کو کہ جی ہمارا الیکشن بھی ہو گیا، ٹرانسپیرنٹ بھی ہو گیا، انتخاب بھی ہو گیا، لوگ منتخب بھی ہو گئے. یہ مطلب عجیب تماشا عوام کے ساتھ بنایا ہوا ہے بے وقوف بنانے کا. لیکن اب عوام بے وقوف نہیں بنتی. اب ان حرکتوں سے عوام جو ہے وہ واقف ہے، اور عوام اب اس جماعت کو منتخب کرے گی جس نے پاکستان کی عوام. آج ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ نے فون کر ہی لیا کہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، جب یہ بھونڈا مذاق پاکستان تحریک انصاف کا ہو رہا ہے، تو اس وقت مسلم لیگ نون کا پارلیمنٹری بورڈ کا پہلا اجلاس جس میں آج سرگودا کی ٹکٹس کے فیصلے ہوں گے، وہ پورا کاروائی میڈیا کے ساتھ لائیو شیئر کی جا رہی ہے. میں ساری فوٹیجز ایز لائیو جا رہی ہیں، ہر اس کی کاروائی لائیو جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کیسے پارلیمنٹری بورڈ ہو رہا ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب صدارت کر رہے ہیں. پہلے اس کی چھوٹی آرگنائزنگ کمیٹی، ڈویژنل کوآرڈینیٹر جنہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہیں حلقوں کی، ان کی میٹنگ ہوئی. اب وہ لارجر پارلیمنٹری بورڈ اس کی صدارت کر رہا ہے. یہ پروسیس ہوتا ہے، یہ جماعتیں ہوتی ہیں جس کے اندر الیکشن کا، پارلیمنٹری بورڈ کا، اور یہ واحد جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے. باقی لوگ تو شور کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یا وہ نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹولی پہلی جماعت ہے جس نے مینیفیسٹو کی تیاری بھی مکمل کر لی ہے، اور آج سے پارلیمنٹری بورڈ کی کاروائی بھی شروع ہو گئی ہے اپنے اپنے حلقوں کے اندر ٹکٹ دینے کی اور اس کے مطابق الیکشن لڑنے کی. تو اصل میں یہ جماعتوں کی روح ہوتی ہے، یہ جمہوریت کی روح ہوتی ہے جو
جماعتیں جمہوریت اور انتخابات پر یقین رکھتی ہیں، صاف اور شفاف۔ تو مریم صاحبہ 2022 میں تو ترمیم کی گئی تھی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے، اس کو کالعدم قرار دے کر دوبارہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا کہا گیا تھا۔ اب یہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ 10-15 منٹ کے اندر ہی ہوا سب کچھ، اس پر بھی اگر اعتراض اٹھ جاتا ہے تو پھر آپ مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں اس جماعت کا؟ الیکشن 2024 کے انتخابات میں بلے کے نشان سے پاکستان تحریک انصاف ہوگی؟ مستقبل پتہ کیا ہے؟ یہ روئیں گے، پیٹیں گے، چیخیں گے، یہ نہیں کریں گے کہ اپنے حالات ٹھیک کر لیں، اپنے پروسیسز ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کر لیں، اپنے آپ کو جمہوری کر لیں، اپنے اندر تبدیلی لے آئیں۔ یہ نہیں کریں گے، یہ چیخیں گے، جھوٹ بولیں گے، روئیں گے کہ جی ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا ہے۔ یہ نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اس پہ کوئی ڈیلیبریشن نہیں ہوگی اور عوام کو ایک جھوٹا بیانیہ دینے کے لیے کہ جی اب الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشنر کو 2-3 گالیاں دیں گے جو یہ ہمیشہ دیتے رہے ہیں، چیف الیکشن کمیشن کے فیملی کو، ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دیں گے۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ الیکشن میں دیکھ رہی ہیں آپ پی ٹی آئی کو 2024 کے؟ اگر انہوں نے اپنے حالات ٹھیک کر لیے، اپنی حرکتیں ٹھیک کر لی، اپنے پروسیسز ٹھیک کر لیے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن ٹرانسپیرنٹ کرائیں، پروسیس کے مطابق کرائیں، تو یہ اگر اب کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف پی ٹی آئی خود اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے بات کر رہی تھیں۔ انٹرا پارٹی انتخابات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل ہوئے اور اب تو نتائج بھی سامنے آ چکے ہیں۔ 2 گھنٹے کے اندر نتائج سامنے آ جانا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ نے بتایا کہ یہ جو نتائج ہیں یہ تو پہلے سے ہی طے کر لیے گئے تھے۔ 10 سے 15 منٹ میں پریس ریلیز کے لیے اب جو ہے وہ تاخیر کی جا رہی تھی۔ جو پی ٹی آئی کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کے مطابق حلیم عادل شیخ تحریک انصاف سندھ کے صدر بن گئے ہیں، علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا، منیر احمد بلوچستان کے صدر ہوں گے، جبکہ پنجاب سے یاسمین راشد پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صدر ہوں گی اور عمر ایوب پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہوں گے، جبکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے اب بیرسٹر گوہر ہیں۔ پی ٹی آئی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چیئرمین تبدیل ہوا، بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی بن چکے ہیں، عمر ایوب پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں۔